آج کے جمعہ کی جو ہماری گفتگو کا موضوع ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ہے۔ شان عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 64 ہے، 64۔ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے غیب کی خبریں دینے والے نبی اللہ تمہیں کافی ہے۔ اور اگلا جملہ سنیں، میرے رب نے جو فرمایا، آج اس پر بھی بہت کچھ جو ہے وہ بولا جاتا ہے کہ جی اللہ ہی کافی ہے۔ اب یہ موضوع الگ ہے، میں کہتا ہوں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول بھی کافی ہے۔ اللہ اور اس کا رسول بھی کافی ہے، لیکن آج یہ بھی نعرہ لگایا جا رہا ہے کہ اللہ ہی کافی ہے، تو قرآن کے اس فرمان نے ہمارے عقیدے کی تصدیق فرما دی۔ فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے غیب کی خبریں دینے والے نبی اللہ تمہیں کافی ہے۔ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ جو مومنین میں آپ کی اتباع کرنے والے ہیں وہ بھی کافی ہیں۔ اللہ بھی کافی ہے اور مومنین میں آپ کی اتباع کرنے والے جو ہیں وہ بھی کافی ہیں۔ اور یہ آیت حضرت عمر فاروق کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ گویا میں دوسرے الفاظ میں یوں کہوں کہ میرا رب فرما رہا ہے محبوب میں بھی تجھے کافی ہوں، عمر بھی تیرے لیے کافی ہے۔ تو سنی بھی آج یہی کہتے ہیں کہ ہمارے لیے اللہ اور اس کا رسول بھی کافی ہے۔ اللہ بھی ہے اور اس کا رسول بھی ہے۔ ہمارے عقیدے کی تصدیق قرآن کی یہ آیت کر رہی ہے۔ اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں اہل سنت کے غیور مسلمانوں، غیور جوانوں، آپ کو کبھی بھی سر نیچا نہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ ہمارے بزرگوں نے عقیدہ کسی انگریز سے نہیں لیا اور کسی جناب یہودی سے نہیں لیا، بلکہ ہمارا عقیدہ وہ ہے جو حضور نے صحابہ کو پڑھایا ہے۔ ہمارا وہی عقیدہ ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مقدسہ، آج میں اور آپ جب ہمارے معاشرے میں کسی کی ولادت ہوئی، ہماری جب ولادت ہوئی تھی تو مسجد سے مولوی صاحب کو بلایا گیا۔ مولوی صاحب نے آ کے کان میں بشارت دی تجھے مبارک ہو، تو محمد عربی کا غلام بن کے آ گیا ہے۔ بڑے ہوئے، ماں باپ نے کلمہ سکھایا، توتلی زبان کے ساتھ پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ماں بھی خوش ہو جاتی، باپ بھی خوش ہو جاتا۔ اعزا و اقربا کے سامنے جب وہ کلمہ سناتے سب خوشی کے مارے ان کے دل باغ باغ ہو جاتے، اور وقتاً فوقتاً پھر بار بار ہم سے وہ کلمہ سنا جاتا اور خوشی کا اظہار کیا جاتا۔ اور جب بڑے ہوئے مسجد میں جا کے قرآن کی تعلیم کے لیے بیٹھے تو قرآن پڑھنا شروع کیا، ماں باپ کی خوشی پھر انتہا کو چھونے لگی کہ میرا بیٹا قرآن پڑھ رہا ہے، میرا بیٹا حافظ بن رہا ہے۔ اور محلے میں رشتہ داروں میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جانے لگا کہ یہ حافظ قرآن بن رہے ہیں۔ جب حافظ قرآن بن گئے تو پھر آمین کی رسم بھی جو ہے وہ ادا کی گئی، اور پھر اعزا و اقربا کو بلایا گیا، کھانے کھلائے گئے، یہ سب کچھ ہوتا رہا۔ اگر عالم دین کی طرف چلے تو علم کی جب مکمل اسناد حاصل کر لی تو پھر ماں باپ خوشی سے پھولے نہ سمجھ کہ میرا بیٹا عالم بن گیا ہے، میرا بیٹا مفتی بن گیا ہے۔ اب ان کے پاؤں زمین پر نہیں رکھتے، ان کا ترا اونچا ہو گیا کہ ہمارا بیٹا عالم بن گیا۔ صاحب یہ وہ زمانہ ہے کہ جب دین کی راہ پہ چلے کوئی مشکل سامنے نہیں، بلکہ اگر کوئی نماز 5 وقت کی پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو محلے میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ حج کرنے جائیں تو لوگ دعاؤں کے ساتھ جو ہے نا وہ روانہ کرتے ہیں۔ حج سے واپس آئے بندہ تو لوگ پھولوں کے ہار لے کے ایئرپورٹ پہ پہنچ جاتے ہیں، پھولوں کے ہار پہنائے جاتے ہیں۔ اگر میں ان ساری باتوں کو کاؤنٹ کرنے لگ جاؤں تو شاید
جمعہ کا سارا وقت اسی میں گزر جائے کہ آج اسلام پر چلیں تو معاشرے میں کتنی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور منبر پر جب بیٹھا ہو اور مصلی پر جب بیٹا کھڑا ہو جائے تو پیچھے باپ کی عمر سے بھی زیادہ بڑے جب پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، جمعہ ہو یا دوسری کوئی نماز ہو، وہ بزرگ آ کر کے امام صاحب کے ہاتھ چوم رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہ دور ہے کہ جب اسلام کی راہوں کا کوئی مسافر بنا تو اس کو عزتوں کے تاج عطا کیے گئے، اسے عزتوں کی مسندوں پر بٹھایا گیا۔ لیکن صاحب ایک وقت وہ بھی تھا کہ جب کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا کرتا تھا تو اس کو طرح طرح کی اذیتوں سے گزارا جاتا تھا، طرح طرح کی تکلیفوں سے گزارا جاتا تھا۔ اسلام کا ابتدائی دور ہے، 38 جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، 38 لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہو چکے ہیں، میرے حضور کے گرد بیٹھ چکے ہیں، جن میں سب سے پہلے آپ جانتے ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، پھر آپ کے گہرے دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، پھر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت عمار بن یاسر، حضرت یاسر، حضرت سمیہ اور دیگر 38 لوگ جو ہیں وہ حضور علیہ السلام کے دامن کو تھام کر حضور کا کلمہ پڑھ چکے ہیں۔ میرے آقا ایک مرتبہ عبداللہ بن جعدان کے گھر کے پاس سے گزر رہے تھے، ابو جہل نے دیکھ لیا، اس نے نوکیلا پتھر پکڑا اور حضور علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے کی غرض سے میرے حضور کے پاس پہنچا، الجھنے لگ گیا۔ میرے آقا چاہتے تھے کہ کوئی الجھاؤ نہ ہو، حضور کی طبیعت میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی۔ میرے آقا نے جو ہے نا وہ درگزر کیا، خاموش ہو گئے، لیکن وہ تو ٹھان کے آیا تھا کہ آج اس کو تکلیف پہنچانی ہے۔ اس نے نکیلے پتھر حضور علیہ السلام کے جسم نازنین میں چبھونے شروع کر دیے، اور اس قدر تکلیف دی کہ حضور کے جسم اقدس سے خون بہنے لگا۔ میرے آقا کے والد محترم کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ پہلے ہی انتقال ہو چکا ہے، دادا تھے وہ بھی انتقال کر چکے تھے۔ اللہ اکبر۔ اب حضور جب واپس وہاں سے وہ اپنا کام کر کے جب چلا گیا خبیث، تو میرے آقا صحن کعبہ میں تشریف لائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سر سجدے میں رکھا اور اپنے رب کو دکھڑے سنانے لگے، اور حضور کے چچا حضرت حمزہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، شکار پر گئے ہوئے تھے، واپس آئے تو آپ کی یہ طبیعت تھی جب واپس شکار کھیل کے آتے تو بڑے فخریہ انداز کے ساتھ ذرا اترا کے چلتے تھے۔ تو اسی انداز میں جب مکے کی ایک گلی سے گزر رہے تھے تو دو کنیزیں، دو لونڈیاں آپس میں بات کر رہی ہیں کہ اگر اس کو پتہ لگ جائے کہ اس کے بھتیجے کے ساتھ کیا ہوا ہے تو یہ اس طرح نہ چلے، اس کا چلنا تو دیکھو کیسے چل رہا ہے۔ تو یہ باتیں آپ کے کانوں تک پہنچ گئیں، آگے بڑھے، کہا کیا بات کر رہی تھی تم؟ انہوں نے کہا کہ تمہارے بھتیجے کو ابو جہل نے مارا ہے، اور کہا کہاں ہے؟ کہا وہ صحن حرم میں ہے، صحن کعبہ میں ہے۔ جناب حمزہ بن عبد المطلب چلتے ہوئے سب سے پہلے ابو جہل کے پاس گئے، پتہ کیا کہ وہ کہاں ہے۔ جب اسے ڈھونڈ لیا تو وہ جو تیر کمان، جو کمان ہوتی جس سے تیر پھینکا جاتا ہے، وہ ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی، اور زور سے اس کے سر پر ماری کہ سر سے خون ٹپکنے لگ گیا، اور جو اس کے حواری بیٹھے تھے وہ اٹھ کھڑے ہوئے کہ حمزہ کو پکڑ کے زد و کوب کریں، لیکن وہ خبیث بڑا سیاںا تھا، جانتا تھا کہ اس نے جو میرے ساتھ کیا اپنے بھتیجے کی وجہ سے کیا ہے، اور اگر میں اس کو اگر ریئیکشن پھر سے سامنے کرتا ہوں تو یہ ہوگا کہ اب بنو ہاشم والے سارے نکل کے آئیں گے اور معاملہ بڑھ جائے گا، اور غلطی بھی میری ہے۔ تو اس نے اپنے لوگوں کو روک دیا کہ رک جاؤ، چھوڑ دو اس کو، جانے دو۔ وہاں سے پلٹے حضور علیہ السلام کے پاس آئے تو میرے حضور صحن حرم میں، صحن کعبہ میں سر سجدے میں رکھا ہوا ہے اور اپنے رب سے باتیں کر رہے ہیں۔ آتے ہی حضور نے جب میرے حضور کو دیکھا تو جناب حمزہ بن عبد المطلب کہنے لگے، یا ابن اخی، اے میرے بھائی کے بیٹے، اے میرے بھتیجے، بات سن۔ لیکن حضور نے سر نہیں اٹھایا۔ میرے حضور
اسی طرح سر سجدے میں رکھے ہوئے رب کو اپنے دکھڑے سنا رہے ہیں۔ دوسری مرتبہ آواز دی تو حضور نے پھر بھی سر نہیں اٹھایا۔ تیسری مرتبہ آواز دی تو حضور نے سر اٹھایا اور کہا آپ خوش نہیں ہیں کہ میں نے آپ کا بدلہ لے لیا ہے؟ آپ خوش ہو جائیں۔ کہا مجھے اس بات کی خوشی نہیں ہے۔ وہ حیران ہوا کہ عجیب بات ہے، میں مکے کے بڑے سورما کے ساتھ ٹکر گیا اور میں نے اس کے ساتھ ٹکر لی اور اس کو مارا، اور یہ کہتے ہیں مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی؟ تو کہا بھتیجے تم کیسے خوش ہو گے؟ کہا میں اس وقت خوش ہوں گا جس رب کو میں مانتا ہوں تم بھی اسے مانو، میں اس وقت خوش ہوں۔ قسمت اچھی تھی، یہ الفاظ دل میں اتر گئے۔ کہا پھر ہاتھ آگے کیجئے، جس خدا کو آپ مانتے ہیں آج کے بعد حمزہ بھی اسی کا جنم ہوا۔ حضور کا دامن رحمت تھاما، اسلام لے آئے۔ اسلام لے حضور علیہ السلام کو تسلی ہو گئی۔ حضرت حمزہ کے اسلام لانے سے حضور اٹھے، آنکھوں سے آنسو چھم چھم برس رہے تھے۔ حضور کعبے کو جا کر کے غلاف کعبہ کو تھام کر کے عرض کرتے ہیں مالک ایک شیر دے دیا ہے، ایک اور شیر دے دے۔ مالک میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، یا عمر بن خطاب دے دے یا عمر بن حشام دے دے۔ یہ عمر بن حشام ابو جہل کا نام ہے، بے شک اس نے مارا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے حضور کو، لیکن حضور نے کہا کیونکہ ان میں سے کسی ایک کے آنے سے اسلام کو تقویت ہو جائے گی، اگر اسلام تقویت حاصل کرتا ہے تو مجھے اپنی تکلیف کی کوئی پرواہ نہیں ہے، مالک جو تجھے پسند ہے وہ عطا فرما دے۔ اور ادھر چیمے گویا ہیں، باتیں ہو رہی ہیں کہ ہم تو شیب ابی طالب میں اس لیے ان کو بند کیا تھا کہ یہ یہیں مر جائیں گے بھوک سے۔ 3 سال کا عرصہ کوئی چیز اندر نہیں جانے دے رہے تھے کہ یہ جو چند لوگ ہیں یہی مر جائیں، یہ دین آگے نہ پھیلے، لیکن انہیں کیا خبر کہ یہ دین تو پوری دنیا پر حکومت کرنے والا ہے، انہیں اس کا پتہ ہی نہیں تھا۔ تو شیب ابی طالب کی وہ دشواریاں، وہ مصیبتیں صحیح تھیں، اور آج رب کی بارگاہ میں عرض کی مالک جو ایک شیر تو نے دے دیا، ایک شیر اور عطا کر دے، اور جو تجھے پسند ہے وہ دے دے۔ اور ادھر صنادید قریش بیٹھ کے آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ اس دین کو کیسے ختم کیا جائے۔ تو بات یہاں تک پہنچی کہ یہ جو دین کا پیروکار ہے، بانی ہے اس دین کا، اس کو ہی اس کا چراغ گل کر دیا جائے، اس کو دنیا سے رخصت کر دیا جائے تو بات ہی ختم ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اب ادھر لوگوں کی باتیں چل رہی ہیں اور ادھر 26 سال کا نوجوان ہے، پہلوانی کا دور ہے، نام عمر بن خطاب ہے۔ گھر میں یہ بات ذہن کے اندر وہ پیچ و تاب کھا رہے ہیں کہ یہ دین کیسے روکا جائے اور ان کو کیسے کمزور کیا جائے، کس طرح اس دین کا چراغ گل کیا جائے۔ تو دل میں یہ خیال آیا کہ اس کے بانی کو ہی ختم کر دیا جائے تو یہ دین خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ کھڑا ہوا کہ کون ختم کرے گا، اتنا بڑا کام جو وہ کون کرے گا؟ تو دل میں تہیہ کر لیا کہ یہ کام میں خود ہی کرتا ہوں، بانی اسلام کو میں خود ہی قتل کرتا ہوں، تاکہ ہمارے بتوں کی جو روز روز رسوائی بڑھ رہی ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ یہ ان کے ساتھ وفاداری کے معاملے میں اٹھے اور تلوار اپنے جسم کے ساتھ لٹکائی۔ دوپہر کا وقت ہے اور مکے کی گرمی ہے، کوئی گرمی میں باہر نہیں نکلتا، بامر مجبور اگر کسی کو نکلنا بھی پڑتا ہے تو وہ گھروں کی دیواروں کے ساتھ ساتھ چلتا ہے کہ گرمی اتنی ہے کہ برداشت نہیں ہوتی، لیکن یہ مست ہاتھی کی طرح یہ نکلے ہیں گلیوں میں اور تلوار جناب حمل کی ہوئی ہے جسم کے ساتھ۔ راستے میں ایک مسلمان سے ملاقات ہوتی ہے، کیونکہ اس وقت جو مسلمان ہو جاتا وہ ظاہر نہیں کرتا تھا کہ میں مسلمان ہوں، اسلام چھپاتے تھے۔ میں نے کہا نا کہ آج تو دور یہ ہے کہ نماز 5 ٹائم کی پڑھنے لگ جائے تو محلے میں عزت بڑھ جاتی ہے، اس وقت اسلام چھپایا جاتا تھا۔ اب اسلام چھپایا ہوا ہے، دیکھا عمر تلوار لے کے چل رہے ہیں، کہا عمر کدھر اس وقت؟ اور آنکھوں سے خون ٹپک رہا ہے، سرخ آنکھیں ہو چکی ہیں، غصے سے نسیں جو ہیں وہ تنی ہوئی ہیں۔ کہا عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہا آج مسلمانوں کے نبی کا خاتمہ کرنے جا رہے ہیں۔ کہا ادھر بعد میں جانا، پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو، پہلے گھر کی جا کے خبر لو۔ کہا کیا ہوا گھر میں؟ کہا تمہاری بہن اور تمہارا بہنوئی خود اسلام لا چکے ہیں۔
یہ سنتے ہی غصہ دوبالا ہو گیا، جلدی سے بہن کے گھر پہ آتے ہیں، زور زور سے دستک دیتے ہیں۔ بہن سمجھ گئی کہ عمر آ گیا۔ اس وقت قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی، بہن اور بھائی دونوں، حضرت خبیب ان کو قرآن پڑھا رہے تھے، یہ قرآن کی تعلیم کلاس ہو رہی تھی قرآن کی، اور قرآن اس وقت اس صورت میں نہیں تھا جو آج ہمارے پاس ہے، بہترین کاغذ اور بہترین ٹائٹل میں اور بہترین لکھائی میں۔ اس وقت چمڑے پہ یا کھجوروں کی چھالوں پر لکھا ہوتا تھا، تو وہ جلدی سے انہوں نے وہ اوراق جو تھے قرآن کے اٹھا کے چھپا دیے اور دروازہ کھولا۔ آتے ہی نہ آؤ پوچھا نہ تو، اور بہنوں کو پکڑ کے مارنے لگ گئے، اتنا مارا کہ ان کا سر پھٹ گیا اور غصے سے ہیں کہ قابو نہیں ہو رہا۔ تو اب جب بہن نے دیکھا کہ یہ نہیں چھوڑ رہے تو بچانے کے لیے آگے بڑھتی ہے، تو بہن کو بھی پکڑ کے مارنا شروع کر دیا۔ بہن نے دیکھا کہ غصہ کنٹرول نہیں ہو رہا، تو بہن نے ایسے لفظ بولے کہ جو کانوں کے ذریعے دل میں جا کے پیوست ہو گئے۔ کہا عمر، جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے، فاطمہ نے بھی اسی ماں کا دودھ پیا ہے۔ جس باپ کا خون تیری رگوں میں دوڑتا ہے، اس فاطمہ کے رگوں میں بھی وہی خون دوڑتا ہے۔ اگر تو عمر بن خطاب ہے تو میں فاطمہ بنت خطاب ہوں۔ سن، میں نے جس محمد عربی کا کلمہ پڑھا ہے، اب گردن تو کٹ سکتی ہے لیکن میں ان کا دین نہیں چھوڑ سکتی۔ اللہ اللہ اکبر۔ جب یہ بات سنی تو کفر کے اندھیرے گویا چھٹ گئے، اندر ایک عجیب سی روشنی پھیلی۔ کہا عجیب بات ہے، یہ کیسا نشہ ہے، یہ کیسی کیفیت ہے کہ اتنی مار کھانے کے باوجود عورت ذات ہو کے کہتی ہے کہ کلمہ نہیں چھوڑوں گی۔ کہا بہن پھر وہ مجھے بھی سناؤ۔ کہا ابھی تم نہیں سن سکتے، پہلے غسل کرو، پہلے پاک ہو لو۔ غسل کرتے ہیں، آ کے بہن کے پاس بیٹھتے ہیں تو بہن نے سورہ طٰہٰ، اللہ اکبر، پڑھنا شروع کر دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ عربی، خود عربی، قرآن عربی، ان کا لہجہ اپنا، ان کا انداز اپنا، بہن بھی عربی، بھائی بھی عربی۔ میں آج بھی کہتا ہوں کہ قرآن وہ عظیم کتاب ہے کہ اگر بہن صحیح معنوں میں قرآن کی تلاوت کرے تو بھائی کے من کے کفر کے اندھیرے بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ تو وہ عظمت والی کتاب ہے۔ تو بہن نے جب شروع کیا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے تم پر قرآن اس لیے نہ اتارا کہ تم مشقت میں پڑھو۔ یہ شروع کیا، پڑھتی گئی، اندر کے اندھیرے چھٹتے چلے گئے۔ جب تلاوت ختم ہوئی کہا بہن، جس محمد کا کلمہ تم نے پڑھا ہے کیا میں بھی اس کا غلام بن سکتا ہوں؟ کہا بالکل، جاؤ ان کے پاس چلے جاؤ، وہ بہت شفیق ہیں، ان کے پاس چلے جاؤ۔ کہا ایسے نہیں جاؤں گا۔ دوپٹہ پکڑا بہن کا، گلے میں لٹکایا، غلامی کا دوپٹہ گلے میں لٹکایا، تلوار اسی طرح حمیل کی ہوئی ہے، چل پڑے۔ اسلام کی پہلی درسگاہ حضرت زید بن ارقم کا گھر تھا، دار ارقم کی طرف چل پڑے۔ وہاں جب گئے تو حضرت حمزہ تلوار لے کر پہلے دروازے پر پہرے داری کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ صحابہ نے دور سے دیکھا کہ عمر آ رہا ہے اور ساتھ میں تلوار بھی ہے، تو اندر خبر دی حضور کو کہ حضور عمر آ رہا ہے۔ تو حضرت حمزہ فرمانے لگے گھبراؤ نہیں، اگر اس کی نیت اچھی ہے تو فبہا، اگر یہ کسی غلط نیت سے آ رہے تو اسی کی تلوار سے اس کی ہی گردن اتاروں گا، گھبراؤ نہیں، بیٹھ جاؤ۔ تھوڑی دیر گزرتی ہے کہ حضرت عمر قریب آئے اور اندر داخل ہوئے تو صحابہ نے کندھوں سے پکڑ لے۔ میرے حضور نے فرمایا نہیں، چھوڑ دو، عمر کو چھوڑ دو۔ آگے آئے، جو پٹا لٹکایا ہوا تھا حضور نے اس سے پکڑا اور تھوڑا سا کھینچا، کہا عمر اسلام لے آؤ۔ جب یہ بات کی تو حضرت عمر فاروق کی زبان سے بے اختیار جاری ہوا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ جب یہ کلمہ حضرت عمر کی زبان سے نکلا، میرے آقا اتنے خوش ہوئے کہ حضور نے خوشی کے عالم میں فوراً پکار اٹھے اللہ اکبر۔ میرے حضور نے جب نعرہ تکبیر بلند کیا
جتنے صحابہ حضور کے پاس ہیں سب نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں وہ آواز اتنی اونچی تھی کہ ہم نے گھروں میں بیٹھ کے وہ آواز سنی۔ اللہ اکبر، صحابہ اتنے خوش ہوئے۔ یہ تو خوشی کا عالم یہاں تھا، اور سنو عرش پر کیا عالم تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں فلما اسلم عمر آتا جبریل، جب حضرت عمر اسلام قبول کر لے اسی وقت جب ادھر حضور کا دامن تھامتے ہیں ادھر جبریل آ گئے اور آ کر کے کہتے ہیں یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جبریل بھی کہتے ہیں یا محمد۔ ہمارا عقیدہ کون سا ہے؟ جبریل والا۔ ہمارا عقیدہ کون سا ہے؟ جبریل والا۔ بس آگے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو آ کر کہتے ہیں یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فرمایا لقد استبشر اہل السماء باسلام عمر، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان والے بھی، اہل السماء فرشتے جتنے بھی ہیں ساتوں آسمانوں کے فرشتے سب کے سب یہی نعرہ بلند کر رہے ہیں، سب خوشیاں کر رہے ہیں اور سب خوشیاں منا رہے ہیں، ایک دوسرے کو مبارک دے رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ عمر اسلام قبول کر چکے ہیں۔